امریکی وفاقی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو وائٹ ہاؤس میں $400 ملین کی لاگت سے بال روم کی تعمیر فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جج کے مطابق اس منصوبے کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ پر عوامی پیسے کے بے جا استعمال کے حوالے سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق وہ اب تک گولف کھیلنے پر $10 کروڑ سے زائد سرکاری رقم خرچ کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ان سرگرمیوں کو ایگزیکٹو ٹائم قرار دیتا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران صدر کا زیادہ تر وقت گولف کورسز پر گزارنا عوامی مفاد کے خلاف اور ٹیکس دہندگان کے پیسے پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اہم اشارہ دے دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اپنی حالیہ فوجی کامیابیوں کو عوامی سطح پر نمایاں کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے اور عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کسی باقاعدہ معاہدے کے بغیر ہی ایران جنگ روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے بقول ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل ہو چکا ہے اور اب امریکہ کے لیے وہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے علاقوں باڑہ اور بنو میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 13 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں ہونے والی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ بنو میں مزید 3 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کامیاب آپریشنز پر فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوار ہیں۔ علاقے میں باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن تفصیل سے جاری ہے۔ پاسداران انقلاب ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی کے مطابق سعودی عرب کے علاقے الخرج میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے 200 امریکی پائلٹوں کے رہائش گاہوں اور $700 ملین مالیت کے ایوکس طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں امریکی مرینز کی میٹنگ، بحرین میں اینٹی ڈرون نظام اور کویت میں ارلی وارننگ ریڈارز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اب وہ 18 امریکی ٹینک کمپنیوں کو بھی نشانہ بنائے گا جن میں AI ٹیکنالوجی ایرانی اہداف کے تعین میں استعمال ہو رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ایران جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے ملک گیر امدادی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق نیشنل لیونگ ویج کو بڑھا کر 12.71 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے، جس سے 24 لاکھ ملازمین کو سالانہ $900 کا فائدہ ہوگا۔ نوجوان ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 10.85 پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے، جس سے انہیں سالانہ $1500 اضافی ملیں گے۔ اس کے علاوہ توانائی کے بلوں میں اوسطاً $117 سالانہ کمی کی گئی ہے اور ادویات کی قیمتیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم سٹارمر نے کوبرا میٹنگ کے بعد واضح کیا ہے کہ ان کی اولین ترجیح ابنائے ہرمز کو کھلوائے رکھنا ہے تاکہ عالمی تجارت بحال ہو اور اشیاء کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جا سکے۔ کرائمیا میں روس کا ایک فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار عملے کے 6 ارکان سمیت تمام 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق طیارے کا رابطہ اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد شام 6 بجے منقطع ہوا، جس کے بعد وہ بحیرہ اسود کے قریب پہاڑی علاقے میں جا گرا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ طیارے پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا، بلکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فنی خرابی کے باعث طیارہ پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے فوری بعد روسی میڈیا نے جائے وقوع پر بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے ایرانی شہریوں کے لیے ملک میں داخلے اور اماراتی ایئرپورٹس کو بطور ٹرانزٹ استعمال کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب ایرانی پاسپورٹ کے حامل افراد متحدہ عرب امارات کے ذریعے کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایئر لائن کی جانب سے اس اچانک پابندی کی کوئی واضح وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم اس خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔